گلگت بلتستان کو کمزور کرنے کی کمپلیٹ سازش جو کی گئی ہے وفاق کی طرف سے، میں جو بجٹ اہداف ہیں اور وہ جو بجٹ کے خد و خال ہیں گلگت بلتستان، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ گلگت بلتستان وفاقی حکومت کی سنگل لائن گرانٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بجٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہم نے پچھلے سال حکومت سنبھالنے کے بعد جو گلگت بلتستان کی ضروریات اگرچہ میں کہوں کہ ضروریات سے تو خیر کافی کم تھا، لیکن جو پاسٹ میں ریکرنگ سائٹ کے اوپر جو بجٹ ملتا تھا اس میں ہم نے 47% کا ریز کروا کے 47 ارب جو تھا وہ ہمارا ریکرنگ سائٹ کا بجٹ پچھلے سال ہم نے 2021-22 کا ریکرنگ سائٹ کا، اور گندم کی سبسڈی پہلے 6 ارب روپے گلگت بلتستان کو دی جاتی تھی اور اس کو 8 ارب کروانے میں ہم کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ صرف 2% ہے، اور گلگت بلتستان کا جو عمومی جو جغرافیائی حیت ہے گلگت بلتستان کی، اس کو سمجھتے ہوئے گلگت بلتستان دفاعی اعتبار سے جتنا اہم ہے پورے ملک کے لیے اس اعتبار سے، اور گلگت بلتستان آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل لمبو میں جس طرح سے ہے، جو محرومی ہے آئینی، ان تمام جو خصوصیات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 70 کی دہائی سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو گندم کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، اور گندم کے اوپر سبسڈی کی کٹوتی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوامی ری ایکشن جو ہے وہ آنا۔ یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی کابینہ کے ہم تمام اراکین وفاقی حکومت سے آج بھرپور انداز میں احتجاج کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، گندم کی سبسڈی کے اوپر جس بھی قسم کا قدغن، جس بھی قسم کا کٹ لگایا جائے گا، اس میں جو بھی عوامی رد عمل آئے گا اس میں ہم صف اول میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ جس انداز میں وہاں کی ہماری جو انٹینس پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس گندم کی وہ وافر مقدار نہیں ہے، اور جو سکت ہے خریدار کی، عام آدمی کی، غریب آدمی کی، اس کے اوپر ڈرون حملہ کرنے والی حکومت کے لیے صرف مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عوامی رد عمل کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ ہمارا مطالبہ ہوگا وفاقی حکومت سے کہ اپنے جس بھی ناقابت اندیش دوست نے یہ مشورہ انہیں دیا ہے، گلگت بلتستان دفاعی اعتبار سے اور اسٹریٹجیکلی جتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر گندم کی سبسڈی کے اوپر کٹوتی یقیناً کسی صورت منظور نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ابھی ہم نے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ جو ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، گلگت بلتستان چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ سائیکل یقیناً وفاق کی دی ہوئی پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی کے اندر جو مہربانی ہوتی ہے وفاق کی، اس سے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی تقریباً 50% کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ریکرنگ سائٹ کے اوپر 2 ارب روپے کا کٹ ہے، گندم سبسڈی پہ پورے 50% کا کٹ ہے، اور اس حوالے سے جو عوامی رد عمل ہوگا، گلگت بلتستان کی کیبنٹ کے یہ تمام وزراء عوام کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ڈیولپمنٹ سائٹ کی، ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو پی ایس ڈی پی کا اے پی سی سی کی ایک کوارڈینیشن فورم ہے، 1 جون کو اس کی ایک میٹنگ ہے، اس میں بلحاظ عہدہ وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی و ترقیات گلگت بلتستان سے ہمیں بھی انویٹیشن ہے۔ ہم بھرپور انداز میں اس فورم کے اوپر بھی گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ پہ بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ، اور ہم ابھی بھی وفاقی حکومت سے آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے جو فیصلے ہیں، جو ابھی آئی بی سی دی گئی ہے، ریکرنگ بجٹ کے اوپر آئی بی سی پچھلے سال سے کاٹ کے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 50% کا جو مختصراً کٹ ہے، اس کے علاوہ ایک قیاس جو بتایا جا رہا ہے، ابھی تک اس کو آفیشلی ٹرانسمٹ یا انفارم نہیں کیا گیا ہے، کہ جتنے پی ایس ڈی پی گلگت بلتستان میگا ڈیولپمنٹ پیکج کے جو پروجیکٹس تھے، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 370 ارب کا ایک جامع ترقیاتی پیکج دیا تھا، اس کے اندر دیے جانے والے جو پروجیکٹس ہیں، ابھی یہ افواہیں ہیں، ابھی ہماری تک وہ خبریں فارملی ٹرانسمٹ نہیں ہوئی ہیں۔ یہ قیاس پایا جا رہا ہے کہ ان پروجیکٹس کو بھی گلگت بلتستان کی اپنی ریگولر اے ڈی پی سے ایگزیکیوٹ کرنے کی باتیں جو ہیں بازگشت ہے۔ یہ گھنونا مذاق ہوگا گلگت بلتستان کے ساتھ۔ 74 سالہ محرومیوں کے بعد ایک جامع ترقیاتی پیکج گلگت بلتستان کو دیا گیا تھا، اس کے اندر پہلی دفعہ پی ایس ڈی پی کے اندر
جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وفاق کی سطح پہ، اس میں گلگت بلتستان کو پہلی دفعہ ایک اچھا جو ہے خاطر خواہ حصہ ملنے جا رہا تھا۔ اب اگر یہ وفاقی حکومت اس کے اوپر بھی کٹ لگاتی ہے یا یہ غلطی کرتی ہے کہ اس کو گلگت بلتستان کے اپنے ریگولر اے ڈی پی سے ایگزیکیوٹ کرایا جائے، تو اس کا مطلب یہ جانا جائے گا، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، گلگت بلتستان میں خوشحالی اور پرامن ماحول کے لیے جو ہے اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ گلگت بلتستان کا جس انداز کا جغرافیائی حیت ہے اور جس انداز میں گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں، پچھلے 74-75 سال سے ایک کانسٹیٹیوشنل لیمبو میں رہنے کے باوجود، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے کے باوجود، ہم جو ہیں وہ گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ جس انداز میں وفاقی حکومت سے جو تقاضے کیے جانے چاہیے تھے وہ تقاضے کیے جاتے رہے، لیکن گلگت بلتستان کی طرف ہم نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جب سے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو یہ چیزیں میچور ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ہاں، ایک طرح سے اگر اس ترقی کے سفر کے اندر تھوڑی رکاوٹیں آئیں، سست روی رہی، تو اس کو یقیناً ہم اپنے طور پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کسی ایک بندے کی، کسی ایک کی غلطی کی سزا جو ہے وہ پورے خطے کو نہیں دی جانی چاہیے۔ یہاں پہ صرف اس بات پہ کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ابھی وہاں پہ وزراء پی ٹی آئی کے ہیں، کابینہ پی ٹی آئی کی ہیں، اگر اس قسم کی ونڈکٹیو جو اپروچ رکھی جائے گی بجٹ کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، بجٹ کی فراہمی کے حوالے سے، تو اس کو گلگت بلتستان دشمنی تصور کی جائے گی، اور اس کے لیے جو بھی عوامی رد عمل اٹھے گا، گلگت بلتستان کی پوری حکومت، گلگت بلتستان کے تمام سیاسی اکابرین ان تمام چیزوں سے بالا طاق کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ یہاں پہ ہماری گزارش ہمارے ان اپوزیشن کے جو اتحادی جماعتیں جن کی وفاق میں حکومت ہے، ان کے اکابرین سے بھی ہم یہ آپ کے توسط سے جو ہے یہ گلہ بھی کریں گے، گزارش بھی کریں گے کہ یار گلگت بلتستان سانجا ہے ہم سب کا، گلگت بلتستان ہم سب کے لیے ہے، اور اس گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاق سے جس قسم کی بجٹ کٹوتی کی جا رہی ہے، یہ کسی پارٹی کی لینس سے مت دیکھیں، پارٹی کے نظر سے اس کو مت دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں غربت پھیلانے کی، گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی روکنے کی، گلگت بلتستان کے لوگوں کو سیدھا بھوکا مارنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ ہمارے لیے یقیناً گلگت بلتستان سب سے مقدم ہے، گلگت بلتستان سب سے اہم ہے، اور گلگت بلتستان کا انٹیگریشن وتھ پاکستان سب سے اہم ہے۔ تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ دوستوں کے سامنے آپ کے توسط سے وفاقی حکومت کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں عوامی ری ایکشن کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا، اور اس عوامی ری ایکشن کو روڈ پہ نکالنے سے پہلے آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ اگر آپ ان کا بجٹ، ہمارا بجٹ اس دفعہ بڑھا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم وہ بجٹ ریٹین رکھیں جو پچھلے سال جو ہے گلگت بلتستان کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا۔ یقیناً فیڈرل کے اندر بھی فائنینشیل کرنچ ہے، اکنامک کرنچ ہے، لیکن گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے اسٹریٹجیکلی، گلگت بلتستان کی جو ضروریات ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ابھی جو ہے وہ پنپنا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر خدا را گلگت بلتستان کے اوپر ظلم اور یہ جس انداز میں وفاقی حکومت اپنے پنجے گاڑنا چاہتی ہے اور جس انداز میں معاشی استحصال کرنا چاہتی ہے، یہ متنبع کرتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ اس سے گریزاں رہیں۔ بہت شکریہ۔ جس انداز میں جو این ایف سی ہے، این ایف سی کا جو بنیادی اسپرٹ ہے، این ایف سی کے بنیادی اسپرٹ کے اندر ہم چونکہ فیڈریٹنگ یونٹ تو ہیں اور این ایف سی کے اندر شامل نہیں ہیں، اگر اس فارمولے کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو شیئر باقی فیڈریٹنگ یونٹس کو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ایک سال میں ملتا ہے تو اس کی کٹوتی جو ہے وہ اگلے سال میں نہیں ہوتی۔ آئین کا آرٹیکل 160 بڑا کلیئرلی یہ بتاتا ہے، اگرچہ ہم ڈائریکٹلی این ایف سی میں نہیں ہیں لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے گی۔ یہ تین چیزیں گلگت بلتستان کا معاشی استحصال انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے، اور اس معاشی استحصال کے خلاف گلگت بلتستان کی پوری عوام جو ہے اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت اپنی عوام کے ساتھ روڈ پہ نکلنا ہو تو روڈ پہ نکلیں گے، احتجاج کرنا ہو تو احتجاج کریں گے۔ پھر گزارش کروں کہ سستی ہو سکتی ہے، سست روی ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کی سزا گلگت بلتستان کی عوام کو نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔
سمجھتے ہیں یہ آپ کی کابینہ میں کابینہ کی یا پھر مخصوص کسی شخص کی نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے بجٹ واپس ہونے کے بعد آپ دوبارہ بجٹ میں اضافہ کیسے بجٹ کا معاملہ ہے جاوید؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا ریلیونٹ سوال کیا ہے. میں نے پہلے گزارش کی کہ جو خطہ ہے اس خطے کی اہمیت کو مد نظر رکھا جائے. سست روی ہو سکتی ہے معاملات کے اندر، کسی ایک کی غلطی کی سزا جو ہے وہ خطے کو نہیں دی جاتی. جہاں تک آپ نے بات کی کہ سرنڈر، انشاءاللہ یہ بجٹ سرنڈر نہیں ہوگا. ہم اس پروسیس کو تیز کرنے کی طرف ہماری پوری کوششیں ہیں. اور جہاں تک بات رہی اوور آل باقی صوبوں کا جس طرح سے ڈیولپمنٹ پی ایس ڈی پی کے اندر شیئر ہے، گلگت بلتستان اپنے مخصوص جو جغرافیائی حالات ہیں اور جو دفاعی اہمیت ہے اس کے حساب سے کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اس کو پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. پچھلے سال کے بجٹ میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا. یہ جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی گئی ہے اور جس انداز میں گندم کی کٹوتی کی گئی ہے، یہ ایک طرح سے مترادف ہے کہ آپ گلگت بلتستان کی شیئر رگ کو کاٹیں. تو ایک سال یا اس عرصے کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی سزا خطے کو نہ دی جائے. خطے کے لیے آپ جو ہے اپنا جو ریٹین کریں، اپنا جو ڈیولپمنٹ سائیکل ہے اس کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ. اور اس بات کے اوپر جو عوامی ایشوز کے اوپر ہے، ہم باقی کی تو نہیں، گلگت بلتستان کی پوری عوام، گلگت بلتستان کی پوری کابینہ، حکومت ایک پیج پہ. جی عباس صاحب کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے جی. 13 مئی کو فیڈرل منسٹر فائنانس نے ایک کمیونیکیٹ کیا تمام صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ 16 مئی کی ایک میٹنگ کا. ہم نے انڈورس کیا اس کو ہم نے نوٹ کیا. ہم نے 16 مئی کو ہم یہاں لے آئے. پوسٹپونڈ ہوئی میٹنگ اور ہم ابھی تک فیڈرل فائنانس کی طرف سے اس میٹنگ کے انتظار میں تھے. اور اس میٹنگ کے انتظار میں رہتے رہتے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ ہو گئی. تو اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے آپ کو؟ ہم تو توقع رکھ رہے تھے کہ فیڈرل فائنانس جو ہے اس میٹنگ کو جو پوسٹپونڈ ہوئی تھی اس میٹنگ کو دوبارہ رکھتے. ہماری ڈیمانڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ریکرنگ سائٹ کے اوپر ہم نے 68 ارب کی ڈیمانڈ فلوٹ کی تھی، جس میں سے ہمیں 45 ارب وہ بتا رہے. ہم نے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 30 ارب کی ڈیمانڈ فلوٹ کی تھی اور ہمیں دیا جا رہا 10 ارب روپے. پچھلے سال 20 ارب روپے ہمیں پی ایس ڈی پی کی مد میں ملے تھے، اس دفعہ 10 ارب روپے. یعنی دونوں طرف سے یہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں کمیونیکیٹ ہوا تو ہمیں بھی یقیناً بحیثیت صوبائی حکومت خوشی ہوئی کہ ہم یہاں جاتے ہیں. ہم نے اس میٹنگ میں شمولیت کی حامی بھری. ہمارے جو میرے سٹاف نے کمیونیکیٹ کیا کہ ہم میٹنگ اٹینڈ کریں گے. اس کے بعد میٹنگ دوبارہ نہیں بلائی گئی. تو ہم جو ہے بڑی مجبوری میں آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سبسڈی کٹوتی کی بات کی. اگر وفاق آپ کی بات نہیں مانتی، آپ اسلام آباد آئے تھے، کیا عوامی ایشو پہ بھی اسلام آباد؟ سر، ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ عوامی ایشوز کے اوپر یہ سب سے بڑا عوامی ایشو ہے اور اس پہ تمام پارٹی لائن سے ہٹ کے تمام پارٹیاں، عمران خان کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ غلطی کے خلاف آواز اٹھانا ہے. اور اس بنیادی نظریے کے توسط سے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور عوامی احتجاج کریں گے اگر نظر ثانی نہیں ہوگی.